بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین، ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جنرل الیکشن ہو رہے ہیں. ہوتے تو ہر دفعہ جنرل الیکشن ہی ہے، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جنرل الیکشن ہوتے ہیں. ہمارے پڑوس انڈیا میں بھی عام انتخابات ہوتے ہیں، باقی ملکوں میں عام انتخابات ہوتے ہیں، ہمارے یہاں جنرل الیکشن ہوتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے قاضی زیاد صاحب. قاضی زیاد صاحب جو ہیں وہ سینئر جرنلسٹ ہیں. قاضی زیاد صاحب کے کہا جا رہا ہے کہ بڑے شفاف الیکشن ہوں گے، لیکن ایک طرف پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ان کو کاغذات نامزدگی نہیں مل پا رہے. آپ نے تو خود موقع پہ جا کے دیکھا ہے کہ یہ کیسے الیکشن ہے کہ ایک پارٹی کے بندوں کو الیکشن لڑنا تو بھی دور کی بات ہے، ان کو کاغذات نامزدگی نہیں مل پا رہے. مانگٹ صاحب، الیکشن فری اینڈ فیئر تو دور کی بات ہے. یہ پہلے سے ہی جو جسے کہتے ہیں کہ بالکل بغیر الیکشن کے الیکشن میں آنا ہے دوسری پارٹیوں نے، کہ پی ٹی آئی نہ ہو اور دوسرے آ جائے. کیونکہ جتنے بھی سابقہ ایم پی اے اور ایم این ایز ہے اس وقت کے پی کے ان کو جو الیکشن کمیشن ہے ضلعی سطح پہ ان کو کاغذات نہیں دیے جا رہے. جو کسی طریقے سے لے لیتے ہیں تو ان کے پیچھے پولیس لگ جاتی ہے اور پھر ان پہ چھاپے پڑتے ہیں، ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تاکہ 22 تاریخ تک یہ کاغذات جمع نہ کروا پائے. اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل اس وقت ہو رہے ہیں. جو ادھر کارکن ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں بھی بڑا جو اس وقت تجسس پایا جاتا ہے کہ ہمارا یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ الیکشن لڑے گا بھی کہ نہیں لڑے گا. اور حکومت بھرپور زور لگا رہی ہے کے پی کے میں، اور یہی پوزیشن پنجاب میں بھی جا رہی ہے. نہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب یہ کر رہے ہیں یا چیف الیکشن کمشنر صاحب یہ کر رہے ہیں؟ چیف الیکشن کمشنر اور کاکڑ اور دوسرے ادارے مل کے یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں. میرے خیال میں کوئی اور تو اس میں ملوث ہی نہیں ہے نا. کاکڑ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کے الیکشن لڑنے پہ کسی پارٹی کے نمائندوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے. کسی پہ بھی پابندی نہیں ہے ماں سوائے پی ٹی آئی کے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کسی پہ بھی پابندی نہیں ہے ماں سوائے پی ٹی آئی کے. وہ پی ٹی آئی کا نام نہیں لے رہا، حالانکہ وہ پابندی خود لگا چکے ہیں. آج تک کسی نے اس کو جو اس کے خلاف شکایتیں موصول ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن نے اس کے خلاف کہاں ایکشن لیا ہے؟ نگران وزیر اعظم نے کہا ایکشن لیا ہے، نگران عملے نے کہا ایکشن لیا ہے. جو اس وقت جو ہے نا سامنے تو پولیس کڑی ہے نا. اب پولیس کس کے ماتحت ہے؟ پولیس تو ضلعی انتظامیہ کے ماتحت ہے نا. یہ تو پھر ایسا لگتا ہے کہ اگر عمران خان کے بندوں کو کاغذات نامزدگی داخل نہ کروانے دیے گئے، پولیس ان کے پیچھے بھاگتی رہی، تو اگلے 5 سال بھی پھر عمران خان کے بندے تو احتجاج پہ رہیں گے. تو یہی تو پوزیشن جا رہی ہے کہ ان کو احتجاج پہ لایا جائے گا، اور الیکشن ون سائیڈڈ ہوگا. جو یہ 12-13 جماعتیں ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ تھے وہی الیکشن میں ہوں گے، اور پی ٹی آئی کو باہر رکھنے کی بھرپور کوشش اس وقت کی جا رہی ہے. دیکھیں نا، اگر جو سابقہ ایم پی ہے جنہوں نے اتنی قربانیاں دی ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے بھی قربانیاں دی ہے، جو ابھی تک عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں جو عمران خان نے لگایا ہے، آزادی کا نعرہ ہے، تبدیلی کا نعرہ ہے. اب تو ایک نیا نعرہ جو پی ٹی آئی کا آیا ہے کہ نظام بدلو اور پاکستان بدلو. تو اسی نعرے کے ساتھ تو پارٹی کے سابقہ ایم پی اے اور ایم این ایس کھڑے ہیں. لیکن اگر ان کو کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی ان کو اجازت ہی نہیں دی جائے گی تو پھر یہ کون الیکشن لڑے گا پی ٹی آئی کا؟ تو خیبر پختونخوا میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جو کاغذات نامزدگی جو ہے وہ داخل نہیں کروانے دیے جا رہے، پبلک کے اندر کیا ریئیکشن؟ دیکھیں مانگٹ صاحب، 85% اس وقت جو ہے، کم از کم 85% جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی کے مطلب اس طرح نہیں ہے کہ جو سارے کے سارے، مطلب 65% پی ٹی آئی کے ہیں، اور یہ جو 25% لوگ ہیں یہ وہ جو خاموش ووٹرز ہوتے ہیں، جو نہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں نہ کسی اور تحریک کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن وہ حقائق پہ دیکھ کے ایک پارٹی کا حصہ بنتے ہیں اور وقتی طور پہ اس پارٹی کو ایک سیزن ووٹ دے دیتے ہیں کہ چلو یہ اچھا ہے. تو وہ 25% لوگ بھی اس وقت پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان میں شدید غصہ اس بات کا ہے کہ یہ جو نگران حکومت ہے، ضلعی انتظامیہ ہے، الیکشن کمیشن ہے، ایون دین جوڈیشلی سے بھی ان کا دل بھرا ہوا ہے کہ یہ سارا ظلم کر رہے ہیں ایک پارٹی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، جو حق پہ ڈٹ کے کھڑا ہے. تو قاضی صاحب، ایسا چانس ہے کہ اگر کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے لوگوں کو داخل نہ کروانے دیے گئے تو ایسا چانس ہے کہ پبلک پھر کسی کو ووٹ دینے نہ جائے؟ نہیں، میرے خیال میں شدید احتجاج شروع ہوگا. پھر اس کا کے پی کے میں شدید احتجاج شروع ہو جائے گا اس پہ، کیونکہ جس ایم پی اے یا ایم این اے کا حلقہ ہے
اس کے جو پی ٹی آئی کی میں بات کر رہا ہوں اس کے عوام باہر نکلیں گے اور شدید احتجاج ہوگا، جس کی وجہ سے میرے خیال میں کے پی کے میں الیکشن ملتوی ہونے کا کبھی امکان پیدا ہو جائے گا اگر یہ صورتحال رہی جو موجودہ ہے۔ وہاں تو مولانا فضل الرحمان اور امیر مقام مسلسل کہہ رہے ہیں کہ وہاں الیکشن نہ کروائے جائیں، وہاں پہ دہشت گردی کا کافی زیادہ ہے اور سردی بھی بہت ہے۔ تو ظاہر ہے وہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا ووٹر ہے ہی نہیں۔ ابھی دیکھیں نا، عمران پی ٹی آئی کو تو جلسہ کرنے نہیں دیا جا رہا، نہ کنونشن کرنے دیا جا رہا ہے، وہ تو بزور جو کنونشن ہوئے عوام کے زور پہ ہوئے، لیکن وہ لوگ کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو تو ساری آزادی حاصل ہے۔ اب تک مولانا فضل الرحمان نے کتنے جلسے کیے کے پی کے میں، پیپلز پارٹی نے کتنے کیے، مسلم لیگ نون نے کتنے کیے، ایون دین عوامی نیشنل پارٹی نے بھی ابھی تک کوئی بڑا جلسہ نہیں کیا۔ ان کو اجازت ہے کیونکہ عوام ان کے ساتھ نکل ہی نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہے، یہ چوروں کا ٹولہ ہے۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی 16-18 ماہ تو انہوں نے ہمیں کیا دیا؟ کون سی ہمیں مہنگائی سے انہوں نے نجات دی؟ جس مہنگائی کے نام پہ رجیم چینج ہوا اور عمران خان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ لیکن قاضی صاحب دیکھیں، ایک طرف تو ان کو کاغذات نامزدگی نہیں داخل کرنے دیے جاتے اور ساتھ ہی بلے کا نشان بھی پی ٹی آئی سے لے لیا جاتا ہے، تو بڑا فرق نہیں پڑ جائے گا پھر؟ بلے کا نشان اگر پی ٹی آئی سے لے بھی لیا جائے نا، اگر الیکشن کمیشن اور ادارے اس بات پہ زور لگا رہے ہیں کہ ان کو جو مسلم لیگ نون کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ بلہ نہ ہو اور ان کے بلے کا نشان جو ہے وہ ہٹا دیا جائے، جس طرح جہانگیر ترین کو بیٹسمین کا نشان جو ہے وہ جاری ہوا تھا کہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہو۔ عمران خان اس وقت ایک برانڈ ہے پاکستان میں، چاہے ان کو گلاس کا نشان ملے، پگڑی کا نشان ملے، گڑی کا نشان ملے، جو بھی ملے، لوگ صرف عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں، نہ کہ بلے کو دیں گے۔ عمران خان کا جو بھی نشان ہوگا لوگ اس کو دڑا دڑ ووٹ دیں گے۔ یہ ان کی یہ خواب خرگوش میں ہے کہ بلے کا نشان ہٹاؤ تو عمران خان ہار جائے گا۔ عمران خان کسی صورت نہیں ہارے گا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے، کسی بھی کارکن کو الیکشن میں نہ آنے دیا جائے، کلم کلا اعلان کرے الیکشن کمیشن کہ بھائی جان عمران خان کو شکست دینا مشکل ہے، لہٰذا عمران خان اس دور سے ٹوٹل پارٹی سمیت باہر ہے، تو وہ الگ بات ہے۔ نہیں تو قاضی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلے کا نشان عمران خان سے لے لیا جائے تو فرق نہیں پڑے گا، عمران خان کو نہل کر دیا جاتا ہے، پارٹی ان کی جو کارکن ہیں، جو لیڈران ہیں جنہوں نے ایم پی ایم این اے کے الیکشن لڑنے ہیں، وہ کاغذات نامزدگی ان کے داخل نہیں ہو پاتے، تو پھر میدان میں پی ٹی آئی کہاں ہوگی؟ عمران خان نہیں ہے نا ابھی۔ شیر افضل مروت کو آج سے 3-4 مہینے پہلے کون جانتا تھا کہ شیر افضل مروت کون ہے؟ کس کو پتا تھا کہ یہ جج ہے؟ کس کو پتا تھا یہ بیرسٹر ہے؟ ہزاروں بیرسٹر گھوم رہے ہیں اس ملک میں۔ شیر افضل مروت، لوگ شیر افضل مروت میں عکس دیکھ رہے ہیں اس وقت عمران خان کا کہ دیکھیں یہ پیغام رسا ہے جو اس سے ایک پیغام لے کے آیا ہے ہمارے درمیان۔ شیر افضل مروت میں کیوں عکس دیکھ رہے ہیں؟ وہ عکس چودھری پرویز لائی میں کیوں نہیں؟ شاہ محمود قریشی میں کیوں نہیں؟ اور اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر میں وہ عکس کیوں نہیں؟ اس کے کیا نقش ملتے ہیں عمران خان سے شیر مروت کے؟ نہیں، شاہ محمود قریشی اور وہ تو جیل کے اندر ہے نا۔ اس وقت ایک ہی شخص ہے جس کو عمران خان نے کہا کہ جاؤ اور عوام میں میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ جو جیسے ہی وہ عوام میں داخل ہوا، عوام نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ یہ ہمارے لیڈر نے مقرر کیا ہے اس کو، اور یہی ہے جو یہ جنگ آگے لے کے جائے گا۔ لیکن یار یہ مشکوک نہیں ہے؟ اسد قیصر کو جو وہ باہر آتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے، علی محمد خان کو اتنی دفعہ گرفتار کیا گیا، وہ پھر ذرا ٹھنڈے ہو گئے، لیکن یہ افضل مروت کو ہلکا سا پکڑا جاتا ہے پھر چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ ملی بھگت نہیں لگتی؟ یہی سوال، مشکوک لگتا ہے۔ یہ سوال جو ہے یہ کچھ دنوں پہلے بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، یہ فلان کا بندہ ہے، لیکن عوام اب اتنے ذہین اور دانا ہو چکے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ کون سا چور ہے اور کون چور نہیں ہے۔ اب یہ فرق عوام کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ شیر افضل مروت جو ہے یہ جینون عمران خان کا ہی بندہ ہے۔ یہ عوام کی رائے میں بتا رہا ہوں کہ عوام کی سوچ یہی ہے اب کہ یہی۔ اب یہ دیکھیں عمران خان پچھلے 2 سال سے کہتے چلے آ رہے ہیں رجیم چینج کے بعد کہ جی یہ بڑا چیف الیکشن کمشنر جو ہے جانبدار بندہ ہے، اس کو ریزائن دینا چاہیے، اس کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ اب پاکستان کے چاروں صوبوں کی جو بار کونسل ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی میدان میں آ گئی ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔
کہا جا رہا ہے کہ یہ اب کہیں سے اور سے تار ہلی ہے، کیونکہ یہ ان وکلا کو پہلے کیوں نہیں خیال آیا کہ عمران خان درست کہہ رہا ہے؟ دیکھیں عمران خان نے جس وقت کہا، پھر اس کے بعد جب وہ گرفتار ہو گئے، اس کے بعد پی ٹی آئی نے بھرپور مذمت کی، کنونشن کا اجازت نہیں دیا گیا اور وہ کہتے رہے، لیکن این اس وقت جب سپریم کورٹ کھڑی ہوگی کہ الیکشن ہوگا اور 8 فروری پہ ہوگا، اور این اسی وقت جب الیکشن کی ساری تیاریاں مکمل ہوگی، اب چاروں بار کونسلز جو ہے وہ جاگ گئے کہ جی یہ نہیں ہوگا، تو یہ تو میرے خیال میں الیکشن کو ڈیلیڈ ٹیکٹس جو ابھی ایک اور پی ٹی آئی کو تو یہ سوٹ کرتا ہے نا یار، پی ٹی آئی ان کے کاغذات نامزدگی ان کے داخل نہیں ہو رہے، اور پھر دوسری طرف بلے کا نشان ان سے چھینا جا رہا ہے، پھر لیڈر جو ان کا بانی چیئرمین ان کو نااہل کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، تو ان کے لیے تو پھر بار کونسل ایک قسم کے ڈوبتے کو تنکا گیا سارا۔ بار کونسل تو ان کے لیے تو ڈوبتے تنکا کا سہارا ہے، لیکن کیا الیکشن پھر کب ہوں گے، نیا چیف الیکشن کمشنر کب آئے گا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ کاکڑ ہی ٹھیک ہے، پھر وہ تو کاکڑ ہی ٹھیک ہے، چلا دے، جب تک یہ چلانا چاہے چلاتے رہیں، بے شک نواز شریف کو ڈائریکٹ بٹھا جس دے۔ طریقے سے الیکشن کروانے کا پروگرام بنایا گیا، انہوں نے الیکشن کو مانے گا کون پھر؟ ان کو تو وہ تو احتجاج بمشکل، میرے خیال میں اگر الیکشن ہو بھی جائے تو 8 مہینے سال میں ساری اسمبلیاں پھر ختم ہو جائے گی، آپ کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑے گا، جو یہ صورتحال جو یہ بنا رہے ہیں، جس طرح سے یہ گیم ڈال رہے ہیں۔ اوپن فورم دے دے، جس نے جیتنا ہے وہ جیت جائے گا، جس نے ہارنا ہے ہار جائے گا، عمران خان نے جیتنا ہے تو جیت جائے گا ورنہ ہار جائے گا۔ اب یہ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ناظرین، قاضی زیاد صاحب کا یہ کہنا تو درست ہے کہ الیکشن اگر فری اینڈ فیئر نہ ہوئے تو پھر ایسے الیکشن کا فائدہ کیا ہوگا؟ سیاسی عدم استحکام تو برقرار رہے گا، چاہے کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے ہوئے ہیں، ان کے دورے سے بڑی توقعات وابستہ ہیں، واپس آ کے ایک نئی پالیسی کیا ہوتی ہے، کیونکہ ہم ہر معاملہ جو ہے امریکہ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ امریکہ سے حکم نامہ آیا، سیفر بھی تو امریکہ کا ہی معاملہ ہے نا، لیکن چند روز میں پتہ چلے گا کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں۔ اور بار کونسلیں جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ جی چیف الیکشن کمشنر کو برطرف کیا جانا چاہیے۔ بات وہ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایک غلط موقع پہ کر رہے ہیں، یا تو مہینہ 2 مہینے پہلے وہ یہ بات کرتے۔ شمشاد مانگٹ اور قاضی زیاد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔